لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایک اعلان ہوگا اور اس کے بعد اور بھی کوئی اعلان ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اگر امیر صاحب مجھے اجازت دیں تو کچھ تھوڑا سا مجھے بھی وقت پہ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے، اعلانات کے پہلے کر دیں؟ نہیں، اعلان بعد میں کر دیں. یہ جو ضروری ہے کر دیں، جو فوری ہے. ایک ضروری اعلان ہے کہ ادھر باہر ہے جو پیڈ پارکنگ میں کسی کی گاڑی کھڑی اور اس کے شیشے کھلے ہوئے ہیں. ROF524 پسات ہے، سواٹ بلیک رنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. جلسہ کے بہت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسانوں پر برکات نازل ہوتی ہیں. اس جلسے میں جب میں حاضر ہوا تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا اور عجیب اتفاق ہے کہ اس کے کئی جوابات مجھے سمجھ آئے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کچھ وقت لگے گا. دیکھیں، جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے جو دعا ہمیشہ لکھی جاتی ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. ہر ایک صاحب جو اس لیلہ ہی جلسہ کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو، ان کو اجر عظیم بخشے، ان پر رحم کرے، ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر ان کا فضل اور رحم ہے، تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. اے خدا، اے ذوالمجد والعطا والرحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر. اب یہ جو صرف آخری فکرہ ہے، یہ ایک دوسرا مضمون ہے اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما، ہر ایک قوت اور طاقت جو بخشی ہے. جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تمام دعائیں بظاہر اس میں تو نہ تو امیر صاحب شامل ہیں کیونکہ یہ مسافر نہیں، نہ امام آغا صاحب شامل ہیں، یہ مسافر نہیں، یہ طاہر صاحب بیٹھے ہیں، یہ رضوان صاحب ہیں، کاشف صاحب ہیں، ساری آپ کو مجلس شامل ہے. جتنے بھی گارٹن روڈ میں رہتے ہیں اس دعا میں شامل ہیں کیونکہ اس سفر سے شروع ہوتی ہے. ہم جیسے غریب آدمی جو دو آنے خرچ کر کے یہاں پہنچے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے صرف یہ ہمارے لیے دعا ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ غور سے ذرا سننے کی توجہ چاہتی ہے. میرے ذہن میں پہلے بات یہ تھی کہ دیکھیں، آپ جو یہاں گاتنبرگ میں رہتے ہیں، شاید ہی کوئی شخص اپنے بستر میں سویا ہوگا. آپ اپنے گھر میں مسافر ہیں. ایک تو یہ مضمون میرے ذہن میں پہلے بھی تھا، لیکن دوسرے لحاظ سے جو اس وقت مجھے سمجھ آئی، اور یہ صرف آپ کے جلسے کی برکت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اور میں اس کا آپ کا مشکور ہوں، وہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، الدال علی الخیر کفاعلہ. نیکی پر جو توجہ دلاتا ہے وہ اس کام کے کرنے سے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر ہے. اب تصور رکھیں، صرف آپ کی بات نہیں ہے. بھئی قادیان کیوں لوگ جاتے تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ساری زندگی جنہوں نے ہمارے لیے تڑپ تڑپ کر گزاری ہے، اب تو خدا کی ضرورات پیش کرتے کرتے گزاری، ان کا اس دعا میں کوئی ذکر نہیں ہے. حضرت اماں جان جو اتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے مہمانوں کے لیے، ہم نے تو خیر وہ زمانہ دیکھا نہیں، ہم نے زمانہ حضرت میر صاحب کو دیکھا ہے. حضرت میر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. بہت عظیم شان خاندان سے، سادات میں سے تھے وہ. اور اب تو آپ کی ٹوائلٹس ہیں، رننگ واٹر ہے. اس زمانے میں تو جو بھی ہوتا تھا سب غلاظت باہر پڑی ہوتی تھی. مہمان آتا تھا اپنے ہاتھ سے گم اٹھاتے تھے. ان لوگوں نے خدمت کی ہے.
اس کا کوئی ذکر نہیں اس دعا میں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا ذکر کیوں نہیں، اور اس کی آخر میں بتاؤں گا کہ آن وسلم کی سنت کیا تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، غالباً عند المسلمین یا عند المومنین لفظ ہے، فی توددہم و تعاطفہم، اور ایک اور لفظ بھی ہے کہ مومنین اپنی محبت اور رافت میں ایک جسم کی صورت میں ہیں. اگر ایک عضو تکلیف میں اٹھاتا ہے تو سارا جسم اس سے تکلیف اٹھاتا ہے. بھائی جسم تکلیف اٹھاتا ہے، جسم دماغ اور دل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ تکلیف تو دماغ اور دل کو پہنچتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو جسم کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر فرمایا ہی نہیں، مومنین کا فرمایا کہ تمہارے دکھ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے جسم کا ایک حصہ اگر خراب ہو تو سارا جسم دکھ اٹھا رہا ہے. تو وسلم کی بھی یہ سنت تھی کہ اپنے وجود کو اس رنگ میں ظاہر نہیں فرماتے ہوئے کہ دیکھو میں نے تم پہ کتنا احسان کیا ہے، میں تمہارے لیے تڑپتا ہوں، میں ساری رات جاگتا ہوں. اپنے نفس کو چھپایا ہے. یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم شان طریق تھا، اور یہ بہت عظیم شان چیز. آپ اپنا ذکر کرتے نہیں، لیکن ایک مومن کو مجبور ہے کہ وہ اس کے بغیر ذکر کر ہی نہیں سکتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس رنگ میں ہمارے لیے دکھ اٹھایا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسی رنگ میں جو مقامی دوست ہیں اسی کے نمونے میں وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں. اس لیے ان کا علیحدہ ذکر کرنے میں وہ مزہ نہیں تھا. اس لیے جس طرح رسول نے اپنے نفس کو چھپایا ہے، اسی طرح آپ لوگوں نے جو ہے خدمات کی ہیں، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا وقت لوں گا اس سے. آپ دیکھیں یہ بچے ماشاءاللہ کتنے ہیں اطفال یہاں، جو کھڑے ہو جائیں ذرا، جو پیچھے چھپے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اور تشریف رکھیں. اب یہ دیکھیں آپ میں سے تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں. آپ میں سے جو بھی گیا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اس نے اجازت لی ہے، جو بظاہر کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. ایک غیر احمدی بہت بزرگ آدمی ہمارے جلسے میں آئے، حیران ہو گئے، کہتے اتنی منظم آپ کی جماعت ہے، بچے تک اجازت لیتے ہیں. ہمارے جلسوں میں تو ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے. یہ چھوٹی سی چھوٹی بات ہے. آپ بہت بڑے مبلغ ہیں، یہ اطفال کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. صرف بڑے ہی مبلغ نہیں، آپ بھی مبلغ ہیں. جماعت بڑے عظیم شان لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں کہ آپ کیسے اطاعت کرتے ہیں. میں اب جو بات بتانا چاہتا ہوں اس کے الٹ ہے. روے میں جلسہ سالانہ ہوتا تھا، قادیان میں ہوتا تھا. اب تو مسجد اقصی میں جمعہ نہیں ہوتا، لیکن 2-3 سال پہلے ہوتا تھا. وہ 25-30 ہزار آدمی سے جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو بچے سب کو کنٹرول کر رہے ہوتے تھے وہ واقف نو ہوتے تھے. کسی کی 10 سال عمر ہے، کسی کی 12 سال عمر. میں نے خود دیکھا ہے، 12 سال کا ایک لڑکا کھڑا ہے، اس نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا. ناظر اعلیٰ میرے ساتھ کھڑے تھے، بڑے بڑے بزرگ ہمارے پیچھے. ایک نے بھی تصور نہیں کیا کہ ہم اس کو کراس کر سکتے ہیں. ہم بچوں کی بھی اطاعت کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں. یہ نہیں کہ ہم آپ کو کہتے ہیں ہماری اطاعت کریں. ہمارے بچے بھی جب اس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں جس پہ خلیفۃ المسیح نے کھڑا کیا ہے، تو ہر شخص اس کے نیچے ہے. اب وہ اتنا ہجوم، سارے خاندان ہیں، حضرت مسیح موعود کی خواتین کھڑی ہیں ادھر. اس نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، ایک بھی آگے نہیں بڑھتی، اسی وقت کھڑی ہو جاتی. یہ مطلب جلوہ ہے اس ساری تعلیم کا. ایک بچے کے ہاتھ میں آپ دیکھتے تھے، قادیان میں بھی ہم نے دیکھا، جلسے میں بھی ہم نے روے میں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے یہ خلافت کی قوت ہے. وہ ایک بچہ اس وقت نہیں کھڑا ہوتا ہے، وہ خلیفۃ المسیح کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے. سب پوری جماعت اس کے ماتحت ہوتی ہے. تیسری چھوٹی سی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمود ویک صاحب کی بھائی کی اہلیہ، ان کی پرسوں وفات ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند کرے. ایسے ہی ہمارے سلسلے کے پرانے خادم ہیں، سارا خاندان ان کا خادم ہے. عبدالعزیز ڈوگے صاحب خود بھی بہت بیمار ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں اور وہ بڑے فکر مند ہیں. اس طرح چودھری نور اللہ صاحب بیمار ہیں جو مجھے علم تھا، تو میں ان کے لیے بھی دعا کی آپ سے درخواست کرتا ہوں.
جزاکم اللہ. آپ اعلان کر لیں, میں نے اتنا ہی عرض کرنا تھا. ٹھیک.